باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق ہم لائیں ان کے پاس بِكِتَابٍ ایسی کتاب فَصَّلْنَاهُ جس کو ہم نے واضح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ واضح کر دیا، کھول دیا، اس کی تفصیل کر دی۔ علی علم، علم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ جب علم کے ساتھ، اس کا معنی امام قرطبی لکھتے ہیں، لکھو وہ لفظ علی علم لم یقع فیہ سہو ولا غلط، جس میں کوئی بھول اور غلطی واقع نہیں ہوئی۔ لم یقع فیہ سہو ولا غلط، جب اللہ نے اپنے علم سے اس کی کیا کی ہے؟ تفصیل کی ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ اس میں بھول چوک غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خداً ہدایت ہے، ورحمتاً اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں انتظار کرتے، تخویف نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا تأویلہ مگر اس کے مصداق کا۔ ایک معنی، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ الا تأویلہ مگر اس کے مصداق کا، یعنی آخری انجام کا، کہ قرآن کریم نے جو کچھ بتایا ہے یہ اس کے آخری انجام کا انتظار کرتے ہیں۔ جس عذاب کا، تخویف کا ذکر کیا ہے، یہ اس سے نہیں مانتے، قرآن کے مطابق وہ عذاب آ جائے آخری انجام پھر مانیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ، جس دن آئے گا اس کا انجام۔ یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ جنہوں نے بھلایا تھا، یعنی ترک کیا تھا اس قرآن کو، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو وہ کیا کہیں گے؟ تحقیق آئے تھے ہمارے پاس رسل ربنا، تحقیق آئے تھے رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی، فیشفعوا لنا پس وہ سفارش کریں ہمارے لیے، او نردو یا ہم لوٹائے جائیں واپس دنیا کی طرف، فنعمل غیر الذی پس ہم عمل کریں علاوہ اس کے، کنا نعمل جو ہم عمل کرتے تھے۔ جب انجام آ جائے گا اس کا تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے مشرک؟ یہ کہیں گے ہمارے رسول، رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، لیکن اب کیا کریں؟ ہے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کر کے ہماری جان چھڑا دے؟ ہے کوئی ایسے شفاعہ یا سفارشی نہ ہو، کم از کم ایسا کوئی موقع مل سکتا ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور ہم جو پرانے کرتوت تھے وہ چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ اچھے کام کرنے لگ جائیں؟ لفظ پہ کیا ہے؟ او نردو یا ہم لٹائے جائیں، فنعمل پس ہم عمل کریں، غیر الذی علاوہ اس کے، کنا نعمل جو ہم پہلے عمل کرتے تھے، قد خسروا تحقیق انہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گئے ان سے وہ یفترون جو وہ گھڑتے تھے۔ ان ربک بے شک تیرا رب اللہ، ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں۔
آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ 6 دن تو بنے ہیں آسمان اور زمین بننے کے بعد، سورج کے بننے کے بعد بنے ہیں، کیونکہ سورج طلوع و غروب ہوتا ہے تو دن اور رات بنتے ہیں، تو اس وقت تو دن اور رات تھے ہی نہیں۔ تو مفسرین کرام اس کا جواب دیتے ہیں، ایک جواب یعنی اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا 6 دنوں کی مدت میں، یعنی آپ کے ہاں جتنی مدت گزرتی ہے کتنے؟ 6 دن۔ دوسرا مطلب کہ کبھی آپ کہیں گے اتنا وقت لگا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ دن کا اطلاق کبھی کبھی ساعت پر ہوتا ہے۔ کس پر؟ ایک ساعت پر ہوتا ہے۔ تو اب آیت کا معنی ہے پیدا کیا آسمان و زمین کو فی 6 ایام، امام بیضاوی لکھتے ہیں اے فی 6 اوقات، 6 وقتوں میں۔ کتنے وقتوں میں؟ اے فی 6 اوقات، 6 وقتوں میں بنایا، 6 حکموں میں بنایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بنا اللہ ایک حکم سے بھی سکتا تھا، سمجھ آ گئی؟ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن رب نے کام بتدریج کیے ہیں۔ کیا؟ آگے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا عرش پر۔ کس پر مستوی ہوا؟ عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ تو متشابہات کا مطلب کیا ہے کہ معنی تو اس کا ہمیں آتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، جا بیٹھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ ہم اس کی کیفیت، ہاں، تو معنی کرتے ہیں کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے، ہاں، کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی آیت کے متعلق لکھتے ہیں الاستواء معناہ معلوم، استواء کا معنی کیا ہے؟ معلوم ہے، وَكَيْفِيَّتُهُ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ وَالْإِيمَانُ عَلَيْهِ واجب، ایمان اس پر لانا واجب ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ رب کیسے بیٹھا، کیسے مستوی ہوا، جیسے اس کی شان ہے۔ آگے، اور متاخرین اس کی تعویل کرتے ہیں کہ عرش پہ مستوی ہوا یعنی ساری کائنات کی سلطنت کو اپنے اختیار میں لے لیا، ٹھیک ہے نا، سلطنت پہ قائم ہوا، ٹھیک ہو گیا، تخت بادشاہی پہ قائم ہوا۔ یغشی اللیل النہار، اوڑھتا ہے رات کو دن پر۔ کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل، اوڑھتا ہے رات کو دن پر۔ کیسے اوڑھتا ہے؟ سورۃ زمر آیت 5 نکالو۔ سورۃ زمر آیت نمبر 5 نکالو۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، دیکھا، اوڑھتا ہے، لپیٹتا ہے رات کو دن پر۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور لپیٹتا ہے، اوڑھتا ہے دن کو رات پر۔ رات دن پہ آتی ہے تو دن اندھیر ہو جاتا ہے، اور دن رات کے اوپر آتا ہے۔ صبح کے وقت دیکھو تو دن رات پہ آ رہا ہے، چھا جاتا ہے، رات کو ختم کر دیتا ہے، اور مغرب کو دیکھو تو رات دن پہ چھا رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یغشی اللیل النہار، اوڑھتا ہے رات کو دن پر۔ یطلبہ حثیثا،
طلب کرتی ہے یہ رات دن کو، حسیسا دوڑ کر تیزی کے ساتھ، یعنی رات دن کے پیچھے تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ آگے والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، والنجوم، اور ستاروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مسخرات بامرہ، جو مسخر ہیں اللہ کے حکم سے، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق ولہ الامر، الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے الخلق، پیدا کرنا۔ پیدا کون کرتا ہے؟ اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، یعنی پیدا کرنے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْأَمْرُ، اور اسی کے لیے ہے حکم کرنا۔ وَالْأَمْرُ ہے وَلَهُ، یعنی اسی کے لیے ہے حکم کرنا، حکم بھی وہی کرتا ہے اور پیدا بھی وہی کرتا ہے۔ آگے فرمایا تبارک اللہ، برکتوں والی ہے ذات اللہ کی، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو تضرعا، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، اور مخفی آواز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ چپکے چپکے پکارو۔ کیا پکارو؟ چپکے چپکے پکارو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں آواز، بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنا یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے اور حرام ہے، اور اس حکم کے خلاف ہے۔ رب کو کیسے پکارنا ہے؟ عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارنا ہے، چلا کے نہیں پکارنا۔ ہاں اونچی آواز میں صرف ادھر ہی اجازت ہے جدھر قرآن و سنت کی نص آئی ہے۔ لبیک لبیک اونچا کہتے ہو، نص آئی ہے، کہو اونچا، ٹھیک ہے، لیکن جدھر حکم نہیں ادھر اونچا کہنے کی اجازت۔ اب ظہر کی نماز میں اونچا اجازت نہیں ہے تو امام آہستہ پڑھتا ہے، اگر اونچا پڑھے گا نماز جائے گی۔ مغرب میں آہستہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو امام اونچا پڑھے گا، اونچا نہیں پڑھے گا تو نماز جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ تو حکم کس کے تابع ہیں ہم؟ کتاب و سنت کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، اور مخفی آواز کے ساتھ۔ اسی بات کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دلیل بناتے ہیں کہ دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ کیا؟ دعا آہستہ کرنی چاہیے۔ دعا رب کو پکارنا ہے نا، تو اس کا ادب کیا ہے؟ کیسے کرنی چاہیے؟ آہستہ کرنی چاہیے۔ اچھا تو آمین یہ دعا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کا معنی ہے کیا کر دے؟ اللہ قبول کر دے۔ تو امام صاحب فرماتے جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم تو مقتدی کہتے ہیں آمین، تو ان کو یہ آہستہ کہنا چاہیے، کیونکہ آمین دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن کا قانون ہے کہ کیا کہو؟ آہستہ کہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ امام صاحب کا استدلال ہے آیت سے کہ آہستہ، اور یہ آمین دعا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ حضرت عطا فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آمین دعاؤن، آمین آمین دعا ہے۔ آگے جی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا معتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوہ، کس طرح اصلاح کے بعد؟ یعنی رسول جو اللہ نے بھیج کے اصلاح کر دی ہے تو اب تم فساد
ہاں ان کے خلاف نئے نئے طریقے بنا کے تو پیغمبروں کی اصلاح کر دینے کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اپنے رب کو خوفاً ڈر کے ساتھ، وطمعا اور امید کے ساتھ. ڈر بھی ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو، میری دعائیں رد نہ ہو جائیں، اللہ کی گرفت نہ آ جائے، لیکن وطمعا رب کی رحمت کی امید بھی تمہیں ہو کہ اللہ مایوس نہیں کرے گا. دیکھو نا کس طرح پکارا زکریا علیہ السلام نے کہ اللہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی بدبخت نہیں رہا، محروم نہیں ہوا. تجھ سے مانگ کے بھی کوئی بندہ بدبخت اور شقی رہ سکتا ہے؟ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. جب تم رحمت کی طمع کے ساتھ پکارو گے تو اشارہ کر دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، موحدین کے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین ید رحمتہ، اس کی باران رحمت سے پہلے بشارت دینے کے لیے. وہ ذات ہے اللہ یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے کس کو؟ ہواؤں کو، بشرن بشارت دینے کے لیے، بین ید رحمتہ، اس کی باران رحمت سے پہلے. جب باران رحمت آنی ہوتی ہے اللہ پہلے ہوائیں چلا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ کیا عجیب انداز. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ لوگوں کو پہلے بشارت مل رہی ہے کہ نعمت آنے والی ہے، ہوا آ کے بشارت دینے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہوائیں چل پڑی ہیں، بارش ہونے والی ہے، ان کی بشارت ہوتی ہے. اور جو مسافر ہوتے ہیں یا گھروں سے باہر ہوتے ہیں وہ ہوا چلتے ہی جلدی جلدی اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھروں کاموں کا انتظام بھی کر لیتے ہیں. فرمایا آگے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحاباً، جب اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں سحاباً ثقالا، وزنی اور بوجھل بادلوں کو، منوں ٹنوں لاکھوں ٹنوں کے حساب سے پانی اس میں ہوتا ہے، ہوائیں ان وزنی بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، ہم چلاتے ہیں ان بادلوں کو لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، خشک اور بنجر زمین کی طرف، جہاں خشک سالی ہوتی ہے اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پس اس پانی کے ذریعے، اس ہوا کے ذریعے ہم برساتے ہیں پانی بادلوں سے. بھی اس ہوا کے ذریعے کس سے برساتے ہیں پانی؟ ہوا دباؤ ڈالتی ہے تو بادلوں سے کیا آتا ہے؟ پانی برسنے لگتا ہے. فرمایا پس ہم نکالتے ہیں، برساتے ہیں اس کے ذریعے پانی بادلوں سے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے اور پھل. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو. وَأَفْزَالًا، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو. کس طرح مردوں کو نکالیں گے اس تمثیل کو تو سمجھو. فرمایا اللہ اکبر، مردہ بیج پڑے ہیں بے جان مٹی میں، جب بادل آ کے رب برساتا ہے پانی اوپر سے، ایک ایک قطرہ برستا ہے تو وہ نیچے تخم زندہ ہو کے پونپل باہر آ جاتی ہے. فرمایا ایسی روحوں کی برسات کرے گا تو جب یہ روحیں مردہ بدنوں میں پڑیں گی تو مردہ بدن باہر آ جائیں گے. کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے جو کہیں گے پہلے سے ہی زندہ ہیں، جیتے جاگتے بیٹھے ہوئے ہیں جی. شاید وہ اس انتظار میں ہو جائے کہ بھائی کب اوپر مٹی ہلے تو میں باہر نکلا. اور میرے دوستو قرآن کی مثال سمجھو. کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح ہم
نکالیں گے مردوں کو لعلہم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، والبلد الطیب اور پاکیزہ زمین، یہاں پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ اچھی زمین، پیداوار اگانے والی زمین، سمجھ آ گئی؟ زرخیز زمین، ٹھیک ہے؟ ہاں، فرمایا یخرج نباتہ، نکلتا ہے نباتہ، اس کا پودا، اس کی فصل نکلتی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، یعنی پاکیزہ زمین پہ جب بارش برستی ہے تو وہ پودے اگاتی ہے، وہاں سے نکلتے ہیں پودے، فصلیں۔ والذی خبثا، اور وہ زمین جو گندی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ خبیث ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے خبیث ہوتی ہے؟ ناکارہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ناکارہ ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، تو لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا اس سے مگر ناقیدہ، ناقص برائے نام، تھوڑا سا، ناقیدہ ناقص کو کہتے ہیں، اس سے تو پہلے کچھ نکلتا بھی نہیں، اور اگر کچھ نکل آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ناقیدہ، ناقص ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بارش تو سارے زمینوں پہ ہوتی ہے، کچھ پاکیزہ ہوتی ہے تو وہ خیر اچھی فصلیں نکلتی ہیں، اور کئیوں سے ناقص نکلتی ہے۔ قرآن کی برسات تو سب کے لیے ہو رہی ہے، لیکن جس کے دل کی مٹی پلیت ہے تو اس کی پلیتی ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کی دل والی مٹی پاکیزہ ہوتی ہے اس پہ جب قرآن کی برسات ہوتی ہے تو وہاں سے خیر کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کذالک والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں دلائل، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ الآیات سے مراد کیا ہے یہاں؟ صرف مطلب تلاوتیں کرتے ہیں، قرات کی مختلف پھیرتے رہتے ہیں، یا کیا ہے؟ دلائل توحید تمہیں سمجھانے کے لیے۔ لقد ارسلنا نوحا، ہاں، تیسرے مسئلے پر تو سورت میں تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ میں نے کہا سورت کے دعوے میں 3 باتیں ہیں، تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اتباع ما انزل اللہ، اور توحید کا بیان شرکی، تو اس کے لیے واقعہ نوح علیہ السلام کا۔ تیسرے مسئلے کی وضاحت کے لیے کس کا واقعہ؟ نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ پرانے نبیوں میں سے، بہت پرانے نبیوں میں، یعنی ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان چند پشتوں کا فاصلہ ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ نہیں ہے، چند پشتوں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس انہوں نے کہا ہے میری قوم اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ ہی کی، کیا کرو؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یہ نوح علیہ السلام کا جو انہوں نے ایک تعین تو کہتے ہیں علامہ دریابادی صاحب کے دشوار ہے کب آئے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بعض اندازوں کے مطابق نوح علیہ السلام کا زمانہ جو ہے 2948 قبل مسیح ہے۔ کتنا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کتنے ہزار سال پہلے؟ تقریباً 3000 سال پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے ایک اندازہ ذکر کیا ہے۔ یہ بس میں نے ایک حوالہ آپ کو لکھوا دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں تورات کے حوالے بھی انہوں نے دیے ہیں۔ علامہ
دریابادی صاحب رحمہ اللہ تورات پہ مکمل عبور، انجیل پہ مکمل عبور، جہاں جہاں تورات اور انجیل میں انہوں نے کچھ چیزیں بگاڑ پیدا کی ہے وہ بھی لکھا ہے، اور وہ واقعات بھی قرآن کریم سے منطبق کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ آگے جی، تو نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، فقال، پس انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ ہی کی، یعنی توحید کے ساتھ، وحد اللہ، اکیلا یکتا مانو اللہ کو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ غیرہ اس کے سوا، انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پہ خوف کھاتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے، من قومہ اس کی قوم سے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ خود ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو پکارتے ہیں، اور توحید کے علم بردار پیغمبر کو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قالا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی۔ کیا اخلاق ہے خدا کی قسم، لیس بی ضلالۃ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ فرمایا، لیکنی رسول اللہ، رسول من رب العالمین، لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، ابلغکم، پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، تمہارے پاس کیا پہنچا رہا ہوں؟ تمہارے رب کے پیغامات، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، لکم، تمہاری، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم انکار کرو گے اس مسئلے کا تو میں تو جانتا ہوں کہ اس کا انجام بربادی اور ہلاکت اور ہمیشہ کا خسران ہے، لیکن وہ تم نہیں جانتے، اور برملا کیا کیے جا رہے ہو؟ انکار کیے جا رہے ہو۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تم تعجب میں پڑ گئے ہو؟ کیا تمہیں حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے؟ ان جاءکم، یہ کہ آئی ہے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد پر تم ہی میں سے، یعنی اس بات میں تمہیں کیا ہے؟ تعجب ہے کہ یہ تو ایک مرد ہے ہم میں سے، اس پہ وحی کیسے آ گئی ہے؟ فرمایا، اوعجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم، یہ کہ آئی ہے تمہارے پاس، نصیحت میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجلین، ایک مرد پر، منکم، تمہیں میں سے، یعنی تمہاری جنس میں سے، لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآنی بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس لیے؟ لینذرکم، تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو نجات دی۔ کیا دی ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، ماضی استمرار کے لیے، یعنی ایک دفعہ جھٹلایا نہیں، 950 سال لگے رہے۔ فَكَذَّبُوهُ، یعنی مسلسل جھٹلاتے رہے، کیا؟ مسلسل جھٹلاتے رہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی، بچا لیا نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، انہیں بھی بچایا، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی بچایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کیا
ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کیا؟ یعنی نوح علیہ السلام پر جو آیات، جو احکامات، جو دلائل توحید اترے ان کو کیا کیا؟ جھٹلایا، ان کو غرق کر دیا. پھر رب نے یہ نہیں دیکھا نوح علیہ السلام کا حقیقی فرزند بھی کیا ہوا، ساتھ ان کے غرق ہوا. کافر قوم کے ساتھ وہ بھی کیا ہوا، قرآن دوسرے مقام پہ تفصیل کرے گا. آگے انہم کانوا قوما عمین، بے شک تھے وہ قوم عمین، اندھے بن رہے تھے. اندھے بننے والے کیسے لوگ تھے؟ اندھے بننے والے، ہاں جان بوجھ کر، قصدن. پوش ہوئے. آگے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قوم عاد کی طرف ہم نے کس کو بھیجا؟ ہود علیہ السلام کو بھیجا. علامہ ماجدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام بھی قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں. اور مکے کے جو عرب کے لوگ تھے یہ ہود علیہ السلام سے خوب واقف تھے، کیونکہ ان کا علاقہ عرب کا جنوبی علاقہ تھا. کہاں مبعوث ہوئے؟ جنوب عرب کی طرف. اور وہ جو جنوب عرب تھا یہ اس میں کون کون سے علاقے تھے؟ کہتے ہیں یمن، عمان وغیرہ سب اس میں شامل تھے. اور ان کا جو مرکزی شہر تھا یہ تھا یمن کا علاقہ حضرموت، جہاں ان کا تخت تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس قوم کا اصل مرکزی شہر دارالخلافہ سمجھ لو وہ کیا تھا؟ حضرموت. یہ جنوب عرب میں واقع تھے. بحر قلزم تک جو ہے یہ سارا ان کا علاقہ پھیلا ہوا تھا. تو فرمایا ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. بھائی کہنے کی دو وجہ ہوتی ہیں، ان کی قومیت سے تھے یا ان کی وطنیت سے تھے. قومی بھائی یا وطنی بھائی، سمجھ آ گئی؟ اگر قوم سے ہو تب بھی بھائی یعنی ایک ان کی جنس سے، یا ملکی اس علاقے کے باشندے تھے تو قومی بھائی، وطنی بھائی، ملکی بھائی. ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا ہم نے بھیجا ان کی طرف قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قالا، تو ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم خالص بندگی کرو اللہ ہی کی، توحید مانو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ حاجت روا اس کے سوا. افلا تتقون، کیا پس تم پر تقوی نہیں اختیار کرتے، یعنی کیا تم بچتے نہیں ہو شرک سے. قال الملأ، تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، یعنی ان سرداروں نے کہا جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا، انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک اے ہود ہم تجھے دیکھتے ہیں فی صفاحۃ، حماقت میں. آپ ہمیں کوئی بیوقوف نظر آ رہے ہیں. حق سنانے والے کو دیکھا ہے فتویٰ؟ انا لنراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں فی صفاحۃ، حماقت میں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھے گمان کرتے ہیں من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. لگتا بھی جھوٹوں میں سے ہمیں لگتا ہے. قالا، کہا ہود علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، میرے اندر کوئی حماقت نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. اور رب العالمین کا رسول کائنات میں سب سے دانا اور عقل مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رب کے پیغامات، اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ناصح خیر خواہ ہوں. کیا ہوں؟
رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور امین امانت دار بھی ہوں، یعنی رب کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی خیانت بھی نہیں کرتا۔ وَأَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے، کیا تمہیں حیرانگی ہے، ان جاءکم ذکرن، کہ آئی ہے نصیحت تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک مرد پر، لینذرکم، تاکہ ڈرائے وہ تمہیں، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جب اللہ نے تمہیں بنایا جانشین، قائم مقام، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، فرمائے یاد کرو اس نعمت کو کہ نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں کیا بنایا، جانشین بنایا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ان کا علاقہ تو ایک نہیں تھا، کیا؟ تو پھر یہ کیسے؟ یعنی سکان الارض، امام قرطبی حوالہ کرتے ہیں کہ زمین میں ان کا جانشین بنایا، یہ نہیں ہے کہ بستی ایک تھی، سمجھ آ گئی؟ زمین میں تمہیں ان کا کیا بنایا، ورنہ علاقے جہاں نوح علیہ السلام اور قوم ہود کی یہ بستی کیا تھی، الگ الگ تھی، جانشینی تمہیں زمین میں دی، چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیا کر دیا، غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ ان کی نسل پھیلی اور تم بعد کی نسلوں میں کیا بن گئے، جانشین بن گئے۔ آگے جی، کہتے ہیں نا، چنانچہ قوم ہود، قوم نوح عراق سے بہت ہٹ کر جنوبی عرب میں آباد تھی، اور نوح علیہ السلام عراق میں آئے، سمجھ آ گئی؟ تو بہت بڑا فاصلہ ہے، تو اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں قائم مقام بنایا زمین میں، ان کے بعد قوم نوح کے بعد، یعنی ترتیب یوں چلی آ رہی ہے۔ آگے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، اور بڑھایا تم کو بناوٹ میں، بسطتاً، پھیلاؤ کے اعتبار سے، ہاں، وَزَادَكُمْ، اور کیا کیا، بڑھایا تمہیں، فی الخلق، بناوٹ میں، تخلیق میں، یعنی بڑے بڑے جسم، لمبے چوڑے قداور، ٹھیک ہے، وہ اونچے اونچے، اور جب عذاب میں ہلاک ہوئے تو پھر ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ بس کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھا اور طاقتور بدن مل جانا، بندے کو قد کاٹ جسم اچھا ملے، یہ بھی کیا ہے، رب کی نعمت ہے، تو بطور نعمت یاد دلوائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، اور بڑھایا تمہیں بناوٹ میں، تخلیق میں، بسطتاً، پھیلاؤ کے اعتبار سے، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، تو کہنے لگے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے تاکہ ہم بندگی کریں وہ اللہ ہی کی، وحدہ، جو اکیلا، اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی بندگی کریں، وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، ما ان کو، کَانَ یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اے ہود، اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے ان الہہ اور خداؤں کو ہم چھوڑ دیں؟ تو سن لے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، آ جائے گا عذاب، کیا کر دے، لے آ۔ تعیدنا وعید سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ڈراتا ہے، اور وعدے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب کیا کر دے، لے آ۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قالا، تو ہود علیہ السلام نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس، تحقیق واقع ہو چکا ہے تم پر
من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب، وغضب اور غضب، اتجادلوننی فی اسماء کیا تم میں، یہ بھی اللہ کا عذاب اور غضب ہی تو ہے جس شرک میں مبتلا ہو، عذاب تم پہ واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، رجسن عذاب، وغضب اور کیا، اللہ کا غضب اور غصہ، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء چند ناموں میں، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے نہیں نازل کی ہے ان کے بارے میں کوئی دلیل، یعنی ان کے الہ ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، فیصلہ آنے والا ہے۔ چند ناموں میں جگڑ رہے ہو، کن میں؟ فلاں اس کام کا الہ ہے، فلاں اس کام کا الہ ہے، یہ اتنے جو نام الوہیت کے رکھے ہیں یہ تم نے ان کے نام دیے ہیں، ان ناموں کی ان میں کوئی حقیقت، یہ تمہارے نام رکھے ہوئے ہیں، سمجھ آ گئی؟ داتا سب کچھ دینے والا یہ تم نے رکھا ہے، گنج بخش خزانے بخشنے والا یہ نام تم نے نہیں رکھے، یہ تم نے رکھے۔ میں بات کر رہا ہوں نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے نام رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، ناصر، فرمایا چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ان کے الہ ہونے پر رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، معاہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا، أَخَاهُمْ صَالِحًا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ کیا؟ قوم سمود یہ بھی قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں، جس طرح قوم عاد یہ جنوب کی طرف واقع تھی تو اسی طرح اس کے مقابل قوم سمود عرب کے مغربی شمالی جانب واقع تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور آج بھی اگر آپ عرب میں جائیں تو مدائن صالح کے نام سے پورا ایک علاقہ ہے، وہاں میوزیم بھی بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا، أَخَاهُمْ ان کے بھائی صالحًا صالح علیہ السلام کو، قال تو صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ دلیل انہوں نے مانگی تھی، معجزہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مانگا تھا، تو فرمایا جب مانگا ہے تو آ گیا، کیا کہنے لگے؟ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اور اس میں یہ جو چٹان ہے، یہ چٹان پھٹے ہمارے سامنے اور اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے، اونٹنی بھی نکلے اور نکلے بھی چٹان سے اور وہ بھی گابن ہو، 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے، پھٹا چٹان اونٹنی نکلی عظیم الجثہ، ٹھیک ہے؟ فرمایا دیکھ لیا معجزہ، نشانی آ گئی، اب یاد رکھو اس کو ہاتھ نہیں لگانا برائی کے ساتھ، ظلم زیادتی کی نظریے سے ہاتھ لگاؤ گے عذاب الہی آئے گا، یہ جدھر جائے، کسی کی کھیتوں میں مفسرین فرماتے ہیں چلی جاتی
صفایا کر دیتی، کنویں پہ آ کے گھاٹ پہ جب پانی پیتی ختم۔ انہوں نے کہا جی اس کا تو کوئی علاج کرنا چاہیے، اس سے تو اب جان کس طرح چھوڑائیں۔ میٹنگیں جاری، پوری قوم شریک تھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، ٹھیک ہے نا، غنڈے تیار ہوتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں راستہ روکنے کے لیے۔ ایک نے اونٹنی کے پاؤں پہ تلوار ماری، کھچے کاٹتی، اصل میں عقر کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹنا، ٹھیک ہے، تو جب ٹانگیں کاٹی اونٹنی گری، انہوں نے اونٹنی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ جب قتل کیا عذاب آیا، دیکھیے ذرا، فرمایا قد جاءتکم بینۃ، تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل نشانی تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں، کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، کیا؟ عزت احترام کے لیے، سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا آ گئی ہے، یہ ہے اونٹنی اللہ کی، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروہا، پس چھوڑو اس کو، جدھر جائے کھائے پیے، ہاں، تأکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء، اور اس کو ہاتھ نہ لگانا، نہ چھونا، بسوء، برائی کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی چلتے چلتے کوئی ہاتھ نہ لگ جائے اس کے ساتھ، نہیں، مطلب ہے برائی کے ساتھ ان کو کبھی اس کو نہ چھونا، ہاں، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پس پکڑ لے گا تمہیں دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب بنایا اللہ نے تمہیں خلفاء، جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد۔ اب دیکھا نا کہ یہ نہیں جدھر قوم عاد تھی تو ادھر ہی قوم سمود آئی، نہیں، مطلب کیا ہے؟ ان کی ہلاکت کے بعد جانشینی کس کو ملی؟ تمہیں ملی۔ فرمایا آگے وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا اللہ نے تمہیں زمین میں، تَنْحِتُونَ مِنْ سُهُولِهَا، تم تراشتے ہو اس کے نرم حصے سے، قصورا، محل، کیا؟ ہاں، یعنی نرم حصے میں بناتے ہو محل، اور پہاڑوں سے کیا کرتے ہو؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتا، گھروں کے لیے، پہاڑوں کو تراشتے ہو کس کے لیے؟ گھر بنانے کے لیے۔ آگے جی، نرم زمین پہ محل بناتے ہو، کوٹھی مکان بناتے ہو، اور پہاڑ تراش کے کیا بناتے ہو؟ اس میں بھی گھر بناتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت چلو زمین میں فساد کرنے والے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں سے، استضعفوا، جو کمزور کیے گئے، تو کمزوروں سے کہا، ان سردار زوراوروں نے کیا کہا؟ لمن آمن منہم، ان کمزوروں سے جو ان میں سے ایمان لائے۔ وہ جو کمزور لوگ پیغمبر کے تابعدار تھے، ان سرداروں نے ان کمزوروں سے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو، یعنی کیا تم مانتے ہو یہ بات؟ علم سے مراد علم یقینی، سمجھ آ گئی؟ کیا تم یقینی جانتے ہو، مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کے رب کی طرف سے؟ قالو، تو وہ کمزور کہنے لگے، انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک ہم اس پر جس کے ساتھ صالح علیہ السلام کو بھیجا ہے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ کھل کے کہا، ہم ان پر کیا کرنے والے ہیں؟ جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے، ہم ایمان لانے والے۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، وہ جو بڑے تھے، سردار تھے، زوراور تھے، انہوں نے کہا، انا بالذی
آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک ہم اس پر جس پر تم ایمان لائے ہو کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کھل کے انکار کیا، کمزوروں نے کھل کے اقرار کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، کیا کیا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، پس مار ڈالا انہوں نے النَّاقَةَ، اونٹنی کو، وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کا حکم ماننے سے، وقالوا، اور کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لیا ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے یا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر واقعی تو رسولوں میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندے پڑے ہوئے، پڑ مخی پراتا، اوندا منہ کے بل گرے ہوئے۔ کیسے گرے ہوئے؟ اوندے منہ پڑے ہوئے۔ آگے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، چیخ، زلزلہ آیا، سارے اوندے منہ پڑے ہوئے۔ پیغمبر پھر پیغمبر ہوتا ہے، یہ حالت دیکھ کے جانے لگے سارے، جب مر گئے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پھرے صالح علیہ السلام ان سے، وقال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں پہنچا چکا ہوں تحقیق تمہاری طرف رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، میں تو رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں تمہاری طرف، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم نصیحت خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ تو مردوں کو پکارا، جب وہ سارے مر گئے تو پھر پکارا۔ اس ندا کو کہتے ہیں ندائے حسرت۔ کون سی ندا؟ حسرت کی ندا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا ندا ہے؟ لکھو، ندائے حسرت ہے، یعنی میں تو تم پہ اب افسوس ہی ہے، میں تو پیغام پہنچا چکا ہوں تمہاری طرف، لیکن تم پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے خیر خواہوں سے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا ہم نے، کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ دیکھو ادھر یہاں لفظ نہیں ذکر کیا، اخاہم نہیں کہا، قوم کہا بھائی، اس لیے کہ لوط علیہ السلام یہ اس قوم سے نہیں تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سگے بتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کیا تھے؟ سگے بتیجے تھے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، گفتگو ہوئی، ان کو بشارتیں سنائی، تو فرشتوں سے پوچھا تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہلاک کرنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ادھر تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ان کو نہیں کچھ کہا جائے گا، ان کو بچا لیا جائے گا اور دوسروں کو کیا کر دیا جائے گا؟ اوپر سے نیچے کر دیا جائے گا۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یہاں بھائی قومی ہے، ٹھیک ہے نا، وطنی، ٹھیک ہے، اس قوم سے نہیں تھے، ہاں، اسی لیے اخاہم نہیں کہا۔ اتأتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، یعنی کرتے ہو تم بے حیائی۔ بے حیائی کو آنا کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی کرتے ہو۔ کون سی بے حیائی؟ ما سبقکم بہا،
نہیں سبقت حاصل کی تم سے بہا اس بے حیائی میں من احدن کسی ایک نے بھی من العالمین جہان والوں میں سے اس بے حیائی کی طرف تم سے پہلے کوئی نہیں گیا، تم سے ہی ابتدا ہوئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انکم لتأتون الرجال شہوتاً، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوتاً شہوت پوری کرنے کے لیے، یعنی لواطت کرتے ہو، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، یعنی شادیاں نہیں کرتے یا اپنی بیویاں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے ہو اور مردوں ہی سے خواہشات پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے، یعنی حد سے بڑھنے والے، مشرک بھی ہو اور پلیتی میں بھی مبتلا ہو۔ ما کانا وما کانا جوابا قومی ہی، اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب۔ اب اس بات کا وہ کیا جواب دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ بڑے چھوٹے سب شریک تھے، ون ٹو ون سب کرتے، اور یہ بھی نہیں کہ چھپ کے، علل اعلان۔ آگے آئے گا جب فرشتوں کو دیکھا تو پوری قوم نے اعلان کیا آ جاؤ، سمجھ آ رہی؟ تو پھر حشر بھی ہوا۔ آگے فرمایا نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا ان قالوا، مگر یہ کہ قوم نے کہا اخرجوہم، نکالو ان کو، ان کو ہماری بستی سے نکال دو، گاؤں سے۔ کیوں؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ چند لوگ ہیں، یتطہرون، پاک پاک بنتے رہتے ہیں۔ کیا بنتے رہتے ہیں؟ زانڈیر پاکی صاحبی، ہاں، اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے رہتے ہیں۔ ان کو کیا کر دو؟ ہاں، یہ نہیں کہا ہم گناہ چھوڑیں تم چلے جاؤ، ہم جس گند میں مبتلا ہیں یہ تو کرتے رہیں گے، اس سے تو وہ باز نہیں آئیں گے۔ ہاں، کہنے لگے اخرجوہم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ چند لوگ ہیں، یتطہرون، پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو، یعنی وہ نجات نہیں پا سکی، اس لیے کہ وہ کس کے ساتھ تھی؟ قوم کے ساتھ تھی۔ نے کہا میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ آگے کانت من الغابرین، تھی پیچھے رہنے والوں میں سے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائی ہم نے ان کے اوپر، مطرا، بارش، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مطرا، اور بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر، مطرا، بارش برسانا، کس چیز کی بارش؟ پتھروں کی بارش برسائی۔ کس کی بارش؟ پتھروں کی بارش برسائی ان پہ۔ آگے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھ کیسے انجام ہوا المجرمین، جھٹلانے والوں کا، مجرمین کا کیسے انجام ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ کس کو؟ مدین کی طرف ہم نے بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے کیا کہا مدین والوں کو؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو دیکھو کتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں، ہر پیغمبر یہی کہتا ہے اعبدوا اللہ، بندگی کس کی کرو؟ اکیلے اللہ کو مان لو۔ یہ ہے وہ اجماعی عقیدہ اور اجماعی مسئلہ جس پہ تمام نبیوں کا کیا ہے؟ اجماع اور اتفاق ہے۔ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ، بار بار لفظ الہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی
تمہاری فریادوں کو پہنچنے والا اللہ، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پہلے عقیدے کی اصلاح کی، پھر جو بڑی بیماری معاملات کی تھی تو اس کی اصلاح کی۔ وہ کیا ہے؟ پورا کرو ماپ تول کو۔ کس کو؟ سارے کاروباری تھے، منڈیاں لگتی تھیں اور سارے دن کو سودا سلب بیچتے تھے، بس ترازو ان کا ٹھیک نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی؟ ترازو ان کا ٹھیک نہیں تھا، بس اس بیماری میں مبتلا تھے، لوگوں کو گھٹاتے۔ آج بھی یہ لوگ، کئی لوگ اس بیماری میں کیا ہیں؟ مبتلا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ترازو کے نیچے مقناطیس لگا دیتے ہیں۔ ایک ریڈیو والے جی جی ہوتا ہے رنگ رنگ کی، تو لفظ پیغمبر، الفاظ قرآنی کو اوفوا الکیل والمیزان، جن کو ماپ کے دیتے ہو ان کو ماپ میں پورا کرو، والمیزان، جو چیزیں تول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو تول میں پورا کرو۔ کیا کرو؟ اوفوا الکیل والمیزان، پورا کرو ماپ اور تول کو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اب کوئی بندہ کہہ دے کہ جی تیسری بھی ہے، ماپ بھی نہیں تول بھی نہیں، گن گن کے دیے جاتے ہیں، کیا ایسے بھی تو ہیں؟ تو آگے لفظ کیا ہے؟ فرمایا جو بھی ہے حقدار سے حق گھٹاؤ نہیں، بات ختم۔ کیا؟ حقدار کو حق دیتے ہو وہ گھٹاؤ نہیں، چاہے وہ تول کر ہے، ماپ کر ہے، گن کر ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، نہ گھٹاؤ لوگوں سے اشیاءہم، ان کی چیزیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد رسولوں کے ذریعے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو تو میری ان نصیحتوں کو مان لو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھو ہر راستوں پر، سڑکوں پر، توعدون، تم دھمکاتے ہو، وتصدون، اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، اس سے، اس کو جو ایمان لاتا ہے اس پر، وتبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں کجی۔ یہ کام بھی چھوڑ دو، چوکوں میں، گلیوں میں، راستوں پر بیٹھے ہوئے ہو اور کمزور مومن مسلمان گزرتے ہیں، ان کو دھمکاتے رہتے ہو، گھورتے رہتے ہو، ان کو دھمکاتے ہو، ان کو ڈراتے ہو اور ان سے مال چھینتے ہو، ڈاکو بھی ہو، ڈاکے بھی ڈالتے ہو۔ لفظ سمجھ آ رہے ہیں؟ فرمایا کیا نہ کرو؟ امام قرطبی کہتے ہیں کانو یوعدون العذاب من آمنا، یعنی وہ ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، کس سے؟ سزا سے، کہ بھئی خبردار، ادھر جاتے ہو نا در سننے کے لیے، آئندہ اس راستے سے گزرو گے تو بس خیر نہیں ہے، کل ہم نے دیکھا تو بس آپ کی خیر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لا تقعدوا، نہ بیٹھو بکل صراط، ہر راستے سڑک پر، توعدون، تم ڈراتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، وتصدون، اور روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، اس کو روکتے ہو، من آمن بھی، جو اللہ پر ایمان لایا، وتبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اللہ کے دین، اللہ کے راستے میں کجی۔ واذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، پس تمہیں زیادہ کیا۔ کیا مطلب؟ تھوڑے سے تھے، اللہ نے بچے دیے، اولاد دیے، بھائی پھیل گئے ہو، قوم برادری تمہاری کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، خوب زیادہ ہو گئے ہو۔ آگے
وَانظُرُوا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ منکم آمنو، اگرچہ اگر ہے تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا وہ اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وطائفتن ایک گروہ لم یؤمنو وہ ایمان نہیں لائے، فاصبروا تو پس صبر کرو، حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو قال الملأ الذین، کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا من قومہ، کس کی قوم سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے۔ کیا کہنے لگے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ضرور بضرور ہم تجھے نکال دیں گے اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے، آمنوا معک جو تیرے ساتھ ایمان لائیں، من قریتنا ہماری اپنی بستی سے، او لتعودن یا تم آ جاؤ فی ملتنا ہمارے مذہب میں، دین میں۔ قالا فرمایا اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں پھر بھی آ جائیں؟ کتنی بڑی دھمکی دی۔ ہر جگہ یہ تکبر والے سردار، لیڈران، زوراور، ٹھیک ہے، چودراہٹ قائم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے شعیب، یا نکال دیں گے، نام لینے کا بھی انداز دیکھا ہے، نکال دیں گے تجھے بھی اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائیں اپنی بستی سے۔ ہاں ایک ہی شرط ہے، وہ کیا؟ او لتعودن فی ملتنا، تم کس میں آ جاؤ؟ ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ امام آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ عود کا معنی تو ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک چیز سے نکلے اور پھر دوبارہ واپس آئے، تو کیا حضرت شعیب علیہ السلام ان کے دین میں پہلے تھے کہ یہ کہتے ہیں لتعودن، لوٹ آؤ؟ تو لوٹ تو اسی کو کہا جاتا ہے جو پہلے اس دین سے نکلا ہو، جبکہ پیغمبر پیدائشی معصوم ہوتا ہے اور مومن ہوتا ہے پیغمبر۔ تو امام آلوسی فرماتے ہیں قال غیر واحد، ایک نہیں بے شمار اہل علم اس بات کی طرف گئے کہ ان التعود بمعنی التسییر، یہاں تعود بمعنی کس کے ہے؟ تسییر کے ہے، یعنی تم ہو جاؤ۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یعنی تم آ جاؤ ہمارے دین میں، یہ نہیں کہا کہ کہیں ان سے نکلے ہو، سمجھ آ گئی؟ پہلے یا کہیں ہمارے دین میں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مفسرین یہ بھی جواب دیتے ہیں اس کا، کئی مفسرین وہ کہتے ہیں یہ لَتَعُودُنَّ کا لفظ انہوں نے اس لیے کہا کہ پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بھی کہیں ہمارے ہی دین پر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے وہ کس کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ واپس لوٹ کے آنے کی۔ فرمایا تو جواب شعیب علیہ السلام کا تھا اولو کننا کارہین، کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھتے ہوں تمہارے دین کو، یعنی ہمیں تمہارے دین سے ہے ہی کراہت، تو سمجھ آ گئی؟ تم لوٹنے کی باتیں کرتے ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم گھڑ لیں گے اللہ پہ جھوٹ، اگر ان عدنا اگر ہم لوٹے، ہم آئے تمہارے دین میں، بعد اذ انجان اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچائے رکھا ہے، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچائے رکھا ہے۔ وما یکون لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے ان نعود یہ کہ ہم آئیں فیہا اس دین میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ کی مشیت کا تو ہم انکار
لیکن اللہ یہ چاہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی آگے. الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء، ہمارا وسیع ہے ہمارا رب کل شیء ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پہ ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے. ربنا اے ہمارے رب، افتح بیننا و بین قومنا بالحق، فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، انصاف کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. فرمایا وقال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، کہ اے لوگو اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو بے شک تم ہو جاؤ گے کس میں سے؟ خسارہ پانے والوں میں سے. سرداروں غریبوں سے کہنے لگے اگر تم نے حضرت شعیب کی اتباع کی تو تم سب تاوانی ہو جاؤ گے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے. ہاں ٹھیک ہے، منہ کے بل گرے پڑے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے مٹ گئے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہیں. کیا ایسا صفایا کیا گویا کہ وہ ادھر پہلے آباد ہوئے ہی نہیں تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو. کانوا هم الخاسرون، تھے وہی نقصان اٹھانے والے. فتولی عنہم، پس پھرے حضرت شعیب علیہ السلام ان سے. وقال، اور کہا، لقد ابلغتکم رسالات ربی، تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں رب کی نصیحتیں، رب کے رسالات، رب کے پیغامات. ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی ہے تمہاری. فکیف آسا، اب فکیف، پس کیسے میں افسوس کروں، علی قوم کافرین، کافر قوم پر. یعنی اب تم پہ افسوس بھی نہیں کر سکتا. کیا کیسے افسوس کروں اب کافر قوم پر. وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، سختیوں کے ساتھ، والضراء، تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ کیا کریں، گڑ گڑائیں. ہر نبی کو بستی میں بھیجا، بھیجنے کے بعد قوم پر سختیاں اور تکلیفیں بھیجیں، اس لیے تاکہ ان کو اللہ یاد آ جائے، گڑ گڑانے لگ جائیں. لیکن گڑ گڑانے والے تھے نہیں. سمجھ آگے؟ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کہتے ہیں ہوتا رہتا ہے. کیا؟ ہاں ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا، ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے. اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہوتا رہتا ہے. ایسی سختیاں تو پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی رہتی ہیں، پہلے بھی لوگوں پر بھی ہوتا رہتا تھا. اب اس کا ذرا انداز دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، تکلیفوں، سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ، یعنی مالی تاوان اور جانی تاوان، تکلیفیں پہنچی. لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئات، بدحالی کی جگہ، الحسنۃ، خوشحالی کو. ہاں مصائب ہٹا کے کیا دے دیے، خوشحالی، نعمتیں دے دی. حتی عفو، یہاں تک انہوں نے خوب ترقی کی. عفو کیا کی، ترقی کی، خوب بڑھ گئے. عفو بھائی حدیث میں آتا ہے اعف اللحا، کیا؟ تو کیا مطلب ہے، داڑھی کو بڑھاؤ،
ترقی دو. سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا حتی عفو، یہاں تک کہ جب انہوں نے کیا کیا، خوب ترقی کی، بڑھ گئے. فرمایا وقالو، اور کہنے لگے قد مس آباءنا، تحقیق پہنچی ہے ہمارے آباء و اجداد کو، الضراء سختیاں، والسراء اور خوشحالیاں. یہ خوشحالیاں، یہ تکلیفیں تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتی رہی ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے. آگے پکڑا ایسے کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسے پکڑا جائے گا. اللہ کی گرفت آتی ہے، اس کی گرفت، اس کے قہر کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو مشو مغرور بر حلم خدا، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. تو اس کی بردباری پہ مغرور نہ ہو، وہ دیر سے پکڑتا ہے پر سخت پکڑتا ہے. او است سلطان ہرچے خواہد آنکند، او است سلطان ہرچے خواہد آنکند، عالم را درد میں ویرا کند. وہ ایسا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جہان کو لمحوں میں برباد کر دیتا ہے، دیر بھی نہیں لگتی. فرمایا پس پکڑا ہم نے ان کو اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم تو ہم کھول دیتے ان پر، برکات من السماء آسمان سے برکتوں کے دروازے. اللہ، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیتے. آگے وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، جو کمائیاں کی، جو گناہ کمائے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستیوں والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، وَهُمْ بَيَاتًا رات کے وقت، وَهُمْ نَائِمُونَ در حال کہ وہ سونے والے ہوں. کیا بستیوں والے اس بات سے کیا ہو چکے ہیں؟ آمینہ بے خوف، امن میں ہو چکے. جب بندہ امن میں ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے بھئی؟ خوف خطرہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں معنی آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، آفا آمینہ کیا امن میں ہو چکے ہیں، کیا بے خوف ہو چکے ہیں وہ بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون رات کو سوئے ہوئے عیاشیاں کر کر کے بستر پہ سو گیا، اور اسی سوئے حالت میں عذاب آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ او امن اہل القریٰ کیا بے خوف ہو چکے ہیں بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب. کیسے؟ ضحن چاشت کے وقت، دن چڑھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی سورج جب چاشت کا وقت ہوتا ہے، ایک صبح صادق ہے، ایک اس کے بعد اشراق ہے، اور اس کے بعد ضحیٰ ہے. کتنے مرحلے ہیں؟ 3 مرحلے ہیں. ٹھیک ہے، صبح صادق سورج طلوع ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بلند ہوتا ہے کہتے ہیں اشراق ہے، اس کے بعد ذرا اور بلند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاشت. ٹھیک ہے، تو فرمایا آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، ضحن دن چڑھے، چاشت کے وقت، وہم یلعبون در حالے کہ وہ کھیل رہے ہوں. کیا؟ ہاں، اجالے میں خوب گیم لگی ہوئی ہے، کھیل رہے ہیں، مستیوں میں ہیں. آفا امینو کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے. کس کی؟
کیا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اسامہ جاگو، فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر قوم کون سی؟ خاسرون، خسارے میں پڑنے والے۔ جس کو سوئے ہوئے دیکھو پاس والے تو اس کو ایک، ہاں اس کو جگاؤ۔ فرمایا اولم یہد للذین، کیا ظاہر نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو وارث ہوئے ہیں زمین کے، من بعد اہلہا، اس کے اہل کے چلے جانے کے بعد، یعنی پہلے قوم آباد تھی وہ مر گئیں، کھپ کی چلی گئیں، تو کیا بعد میں آنے والوں کے لیے ظاہر نہیں ہوا؟ جو پہلوں کی زمینوں کے تم وارث ہوئے تو کیا تمہارے لیے ظاہر نہیں ہوئی یہ بات؟ کون سی بات؟ اللو نشاء، یہ کہ اگر ہم چاہیں تو اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگر پہلوں کو مٹایا تو ان کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بڑے پڑے ہیں قبرستان ان لوگوں سے جو کہتے تھے میرا کوئی بال بھی نہیں اکھیڑ سکتا، بھرے پڑے ہیں قبرستان ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرے بغیر چڑی پر بھی نہیں مار سکتی، بھرے پڑے ہیں قبرستان ان لوگوں سے جو کہتے ہیں میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، میرا زور، میرا پاور، ان سے جاؤ دیکھو قبرستان پڑے ہوئے، اور ان لوگوں سے بھی پڑے ہوئے تھے جو کہتے ہیں بھائی میرے بغیر کام نہیں چلتا، کیا کروں؟ اگر میں دین کے لیے وقف کر دوں اپنے آپ کو تو میرے بغیر کام۔ ہاں، او میرا دوست، یہ تیری غلط سوچ ہے کہ تیرے بغیر دنیا چلے گی نہیں۔ میں کہتا ہوں تیرے بغیر چلے گی نہیں، تو چلا جائے گا، تیرے بغیر دوڑے گی دنیا، چلے گی نہیں دوڑے گی، تو نہیں ہوگا، تیرا کام غرق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے فرمایا وَنَطْبَعُ، اور ہم مہر لگا دیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس یہ نہ سن سکیں، تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ، ہم بیان کرتے ہیں میرا پیغمبر آپ پر، مِنْ أَنْبَائِهَا، ان کی خبریں، ان کے احوال، کیا؟ ہاں، ان کی خبریں ہم آپ پہ بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، بِمَا، اس پر، كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے۔ ایک مرتبہ تکذیب کر دی تو پھر دوبارہ وہ نہیں تھے کہ کیا کرتے؟ ہاں، اب کہتے ہیں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا ہوں، آج مان جاؤں تو میری انا ٹوٹ جائے گی۔ جی، آج تک تو میں اس کے خلاف، آج کیسے مان جاؤں؟ کیا خیال ہے؟ تو رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ فرمایا نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، بما، اس پر، کذبوا من قبل، جو جس کو وہ جھٹلا چکے سے پہلے، کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یعنی جو جان لینے کے بعد، حق سمجھ لینے کے بعد اس کو ٹھکراتا ہے اور حق، اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر اللہ کیا لگا دیتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحْدٍ، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثریت کے لیے کوئی عہد و پیمان۔ یہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اکثریت کے لیے ہم نے کوئی عہد و پیمان، نہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کی کوئی پرواہ کی، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کی پاسداری کی، نہ ہی آپس میں کوئی عہد و پیمان کی کیا رہے ہیں؟ پاسدار رہے ہیں۔ ہم نے نہیں پایا، فرمایا وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، لِأَكْثَرِهِمْ، ان کے اکثر کے لیے، من عہد، کوئی عہد، یعنی بات کا پورا کرنا،
وعدے کا پورا کرنا، وَإِن وَجَدْنَا اور نہیں پایا، اور بے شک ان جو ہے بمانے تحقیق کے، تحقیق ہم نے پایا، اکثرہم لفاسقین اکثر کو نافرمان، عہد توڑنے والا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کن کو بھیجا؟ اب آگئے جلال والے پیغمبر۔ ہاں قرآن کریم نے بہت تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں بیان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ میرا پاک پیغمبر جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ سے مصیبت پہنچی، آپ کو بھی بڑوں سے مصیبت پہنچے گی، لیڈران سے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا علاقہ چھوڑ کے جا کے دوسرے علاقے میں آباد ہونا پڑا، 8-10 سال آپ کو بھی مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، مدینہ میں آباد ہونا پڑے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد واپس پلٹ کے آتے ہیں تو آپ بھی اگر مدینہ پہنچیں گے تو وہاں سے واپس پلٹ کے آئیں گے۔ تسلی کے لیے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدہم پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ کس کی طرف؟ ہمارے بہت بڑے عالم اوگیو علیہ خطیب صاحب تو وہ کہتے ہیں پشتو والے کیا کہتے ہیں؟ فرعون۔ ہمارے پشتو کے لوگ فرعون کو نام لیتے ہیں کیا؟ فرعون۔ فا کو وہ پا کرتے ہیں، عین کو غین بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں سو پلان کیا ہو فرعون دے۔ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بعد واضح دلائل کے ساتھ الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها پس انہوں نے ناانصافی کی ہماری ان نشانیوں کے ساتھ۔ کیا کی؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو مان لیتے، لیکن ظلم کیا ان کے ساتھ۔ آگے فانظر پس دیکھ کیف کان عاقبۃ المفسدین کیسے انجام ہوا فسادیوں کا۔ ایک آیت میں اختصار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بھیجا کن کی طرف، قوم کا رویہ کیا تھا، ظلم کیا، پھر ان کا انجام بھی بتا دیا۔ ایک آیت میں پورا خلاصہ، آگے کئی آیتوں میں اس کی تفصیل، ٹھیک ہے نا۔ تو اجمال کے بعد کیا شروع کر دی؟ تفصیل شروع کر دی۔ فرمایا وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون اے فرعون، انی رسول اللہ، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں اس ذات کا بھیجا ہوا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ حقیق، حقیق کا ایک معنی ہے حریص، حقیق کا دوسرا معنی ہے لازم علیہ، واجب علیہ، مجھ پہ لازم ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر الا الحق مگر بات سچ، ٹھیک ہے نا۔ مجھ پہ لازم ہے کہ میں رب پر کیسی بات کہوں؟ سچی بات، حق بات کہوں، یا حقیق لائق، یعنی میرے لائق ہے کہ میں رب پر وہی بات کروں جو کیا ہوگی؟ حق ہوگی۔ قد جئتکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ من ربکم، دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی، پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ ان کو غلام بنا رکھا ہے تو نے، ظلم کر رہا ہے، بچے ذبح کیے، ان کو آزاد کر، ان کو میرے ساتھ کیا کر دے؟ اپنی قوم کی خلاصی کا مطالبہ کیا۔ قالا، تو فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو آیا ہے دلیل کے ساتھ، نشانی کے ساتھ، فأت بہا، تو لے آنا وہ دلیل نشانی۔ فرمایا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے،
فرعون نے کیا کہا؟ اگر واقعی تو نشانی لے کے آیا ہے اور تو سچا ہے تو وہ نشانی پیش کر۔ قال فالقى عصاه، پس پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ، اپنا عصا، اپنی لاٹھی، کلیم اللہ کی لاٹھی ہے علیہ السلام، کوئی معمولی تو نہیں ہے نا۔ فرمایا فالقى عصاہ، پس پھینکا انہوں نے اپنے عصا کو، فاذا هي ثعبان مبین، پس یکا یک دفعتاً ہی ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، وہ عصا کیا ہو گیا تھا؟ وہ ثعبان مبین، ایک بہت بڑا سانپ، اژدہا۔ اور دوسرے مقام پہ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اے موسیٰ پھینک نہ ذرا لاٹھی، اللہ نے فرمایا طور پہاڑ پہ، جب پھینکا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو حیتن تو باریک پتلے سانپ کو کہتے ہیں، پھرتیلا، اور ثعبان اتنے بڑے جسے والے سانپ کو تو ایک ہی لاٹھی، ایک جگہ وہ باریک پتلا سانپ کیسے ہے اور ایک جگہ وہ اژدہا کیسے ہے؟ ایک تطبیق سمجھو آئے تمہیں، عام مفسرین کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پھرتی اس میں باریک سانپ جیسی تھی اور جسہ اس کا اژدہا والا تھا، یعنی عام اژدہا کی طرح جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس طرح بے جان نہیں تھا، پھرتی اس میں باریک پتلے سانپ والی تھی، اور جسم اس کا کیا تھا؟ بڑے سانپ والا۔ اور میرے شیخ توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بات ٹھیک ہے پہلی بھی، لیکن دونوں محل جدا جدا ہیں۔ پہلے طور پہاڑ پہ پھینکا تو وہ رب کا دربار تھا، ادھر باریک سانپ دکھایا، کیا وہ کس کا دربار تھا؟ ادھر اللہ کا دربار تھا، اور ادھر اژدہا تھا، اس لیے کہ یہ دشمن کا دربار تھا، فرعون کا دربار تھا نا اس کے مقابلے میں۔ اور قانون بھی یہی ہے کہ اچھا بہادر دلیر اور غیرتی آدمی اپنوں کے سامنے عاجز ہوتا ہے، دشمن کے سامنے چٹان اور دلیر ہوتا ہے۔ یہ تو الو کا چرخہ ہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے تو بلی ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے کیا بنتا ہے؟ شیر بنتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، تو دوسرے کے سامنے وہ بالکل چوزا بنا ہوتا ہے، اور جب اپنوں کے لیے آتا ہے زان تسوی یم جزیما۔ تو فرمایا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، پس تو آپ نے نہیں دیکھا صحابہ کرام کو رحماء بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ نرم دل، تواضع، عاجزی، شیر و شکر، اور دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ ہو حلقہ یاراں، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم ہے، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَنَزَعَ، پہلا معجزہ دکھایا سانپ بن گیا عصا، دوسرا معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنا ہاتھ، کہاں سے نکالا؟ گریبان سے، جیب سے، بغل سے نکالا، ٹھیک ہے جی، نکالا یہاں سے۔ فرمایا فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ، پس یکا یک وہ چمکدار تھا، سفید چمک، پورے فرعون کے محل میں چمک اٹھ گئی اس کی۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے من غیر سوء، سفید چمکدار تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں کہ برگے مرض سے پچارا گلے، کوڑ کا مریض اس کا بھی تو ہاتھ کیا ہو جاتا ہے یا چمڑا بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس قسم کی سفیدی نہیں، معجزتاً سفیدی کہ ہاتھ یوں نکالا لائٹ کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، دو معجزے دکھائے اس وقت۔ قال الملأ، اب معجزوں کے بعد سردار کیا کہتے ہیں قوم کے؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے، علیم بڑا ماہر۔
یہاں علیم کس معنی میں ہے؟ بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید چاہتا ہے ان یخرجکم کہ نکالے تمہیں من ارضکم تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون پس کیا ہے تمہاری رائے، تم کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ دیکھا نا، یہ جو بڑے ہوتے ہیں بات کو ایک دم دوسرے رخ پہ لے گئے. دلیل معجزہ بتایا، حق کی بات کہی، کہتے ہیں یہ تم سے ملک چھیننا چاہتے ہیں. کرسی پہ بیٹھنے والا ہر بات گھمائے گا دمائے گا تو کرسی کی طرف لائے گا. اس کو خطرہ ہے، اس کو. او بھائی تجھے کیا کہا ہے بھائی؟ معجزہ پیش کیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے تمہارا ملک کیا کر لیں، ہاں، اور تمہیں ملک سے نکال دیں. یہ جملہ کہنے کا مقصد تھا کہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالیں گے تو قوم ساری ساتھ ہو جائے گی کہ یہ ملک کے کیا ہیں، دشمن ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں. سیاست میں بڑا ماہر تھا. ہاں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے غور کرو، کہتا ہے یریدو، یہ چاہتے ہیں، سب نے یہ مل کی میٹنگ کی ہے. سردار کہنے لگے یریدو، یہ چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان یخرجکم کہ نکالے تم کو من ارضکم، یعنی تمہارے ملک سے. ارض کا یہ مطلب نہیں پوری کائنات، پوری کائنات نہیں، کیا تمہارا ملک، ٹھیک ہے. فماذا تأمرون پس کیا حکم دیتے ہو تم؟ قالو تو سردار کہنے لگے ارجہ، کیا؟ ارجہ، مہلت دے ان کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین اور بھیج دے شہروں میں حاشرین اکٹھے کرنے والے. ہاں جادوگر اکٹھے کرنے والے بھیج دے شہر میں. کتنی تدبیر چلی جا رہی. ان کو مہلت دیجئے اور پورے ملک میں شہروں میں بھیج دیجئے حاشرین اکٹھا کرنے والے. کن کو اکٹھا کرنے؟ یاتوک بکل ساحر علیم، لائیں گے آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر. ہاں جاؤ بھائی، فرعون نے کہا پورے ملک سے جدھر بھی کوئی جادوگر ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ. بڑی تعداد، پورے ملک سے جادوگر سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور کدھر پہنچ گئے ہیں؟ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، اس کا بیچ کا مرحلہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اختصار کیا جا رہا ہے. لوگ چلے گئے، تلاشیاں ہوئیں، بیچ میں دن لگے، پھر خیر آگے جادوگر، ٹھیک ہے. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، آگے فرعون کے جادوگر. قالو تو کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، اِنَّ لَنَا یہاں تو حمزہ استفہام کا نہیں ہے لیکن سورۃ الشعراء آیت 41 نکالو ذرا. سورۃ الشعراء آیت نمبر 41، تاکہ اس آیت سے اس آیت کو آسانی سے حل کر دیا جائے. 19واں پارہ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ پس جب آ گئے جادوگر، قالو کہنے لگے لِفِرْعَوْنَ فرعون سے، أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ادھر کیا لگایا؟ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے ہے کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی معاوضہ اگر ہم ہوئے غالب آنے والے؟ تو اس حمزے کو ادھر لگاؤ کیونکہ قرآن بعض کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے. تو فرمایا قالو کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہے ہمارے لیے اجرت معاوضہ، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم غالب آنے والے. قال نعم، جی ہاں، جی ہاں. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بے شک تم میرے مقرب بن جاؤ گے. سیٹیں دے دوں گا، وزارتیں دے دوں گا، میرے کیا بن جاؤ گے؟ میرے مقربین. بادشاہ تھا نا فرعون، تو بادشاہ اپنے مقربوں کو نوازتا ہے تو بٹھا دیتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تم میرے خاص بندے بن جاؤ گے. ہاں، ان کیا کہا؟
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، میدان لگ گیا، مجمع اکٹھا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو بھائی کھڑے ہیں، قربان دن دو بھائیوں کی عظمت میں کھڑے ہیں دو بھائی۔ بادشاہ نے اپنا تخت لگوایا ہے، سونے کا تخت پہنا ہے، عید کا دن ہے، چاشت کا ٹائم ہے، خوب میدان سجا ہوا ہے، جادوگر رسیاں لا رہے ہیں، 3000 اونٹوں پر امام راضی فرماتے ہیں صرف رسیاں لا دی گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئے میدان میں، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، اللہ کا کلیم ہے، ہارون علیہ السلام ہے، تو پاس آئے۔ نبوت کا چہرہ تو اپنی ایک شان رکھتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو جو ہی دیکھا تو کہنے لگی پہلے آپ ڈالتے ہیں رسی یا ہم ڈالیں؟ یعنی آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنے دور دور سے جو آئے ہو پہل کرو، ڈالو، اتنے جو دور سے آئے ہو تو اب جو مقصد کے لیے پھینکو، پتہ لگے گا بھی۔ سنو الفاظ قرآن پہ غور کرو۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے جادوگر اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہو ہم ڈالنے والے۔ میدان میں رسیاں لاٹھیاں آپ ڈالیں یا ہم ہوں ڈالنے والے۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو، ڈالو تم۔ فلما القو، پس جب انہوں نے ڈالے اپنی وہ رسیاں لاٹھیاں، تو سحروا اعین الناس، انہوں نے سحر کیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ کس پر؟ سحروا اعین الناس، نظر بندی کی لوگوں کی آنکھوں کی۔ کیا کی؟ نظر بندی کی لوگوں کی آنکھوں کی۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ڈرایا لوگوں کو۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے بہت بڑا جادو۔ کیا؟ بہت بڑا جادو لائے۔ قرآن نے سحروا اعین الناس کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جادوگر سے اتنا کر سکتا تھا نظر بندی، باقی چیز کی حقیقت کو وہ بدل، اگر چیز کی حقیقتیں وہ بدل سکتے تھے تو فرعون سے چندہ مانگنے کی یا معاوضہ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی نا، اینٹوں کی بٹی پہ چلے جاتے، چف کرتے تو اینٹوں کی بٹیاں، بٹی سے اینٹیں کیا بنتی جاتی؟ ہاں، سونے کی بنتی جاتی۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے دھوکے میں ڈالا لوگوں کی آنکھوں کو، نظر بندی کی یا جادو کیا آنکھوں پر۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ڈرایا ان کو۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور لائے بہت بڑا جادو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، میرا موسیٰ کھڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، حق اور باطل کا کتنا بڑا معرکہ ہے۔ ہاں، بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ حق حق ہوتا ہے، ذرا دیکھو۔ فرمایا الق عصاک، میرا موسیٰ کیا کر دے؟ پھینک لاٹھی۔ پس جب انہوں نے پھینکی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہاں مضارع ماضی کے معنی میں ہے، مضارع ماضی کے معنی میں ہے، تو اب معنی کرتا ہوں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس یکا یک نگل لیا اس نے، ما یأفکون، جو کچھ جادوگر بنا رہے تھے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس یکا یک نگل لیا اس سانپ، اس لاٹھی نے، ما یأفکون، وہ سارا کچھ جو افک جھوٹ موٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا، سب کچھ نگل کے چلا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ سانپ بنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، معجزے نے دکھایا اپنا حق ہونا کہ سارا کچھ کھا لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوبارہ ہاتھ میں آیا
تو ان میں سے چیز بھی کوئی نہیں رہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پھر لاٹھی کے پیٹ سے وہ رسیاں نکلنا شروع ہو جاتی، کیا خیال ہے؟ لیکن معجزہ تھا نا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس یکا یک نگل گیا ما یأفکون، جو وہ بنا رہے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سارا کچھ نگلنے کے بعد فرعون جب بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، اس کی طرف منہ کھولا جب سامنے نا، تو اس نے چھلانگ لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کی پیٹھ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ایک عالم کہتے ہیں صدیوں سے اس کے سر میں کبھی درد سر بھی نہیں آیا تھا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب سانپ نے منہ کھولا تو بس سلوار ساری بھر دی تھی۔ ہاں بھائی، ہیبت اتنی آئی تھی، اژدہا تھا یہ سارا منظر، اور مقابلے کے لیے آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سچ ہے، حق ہے۔ آگے جی کیا لفظ ہیں؟ فوقع الحق، پس ثابت ہو گیا حق۔ فوقع الحق، پس حق ثابت ہو گیا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نابود ہو گیا، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جادوگروں کا عمل سارا کیا ہو گیا؟ نیست و نابود ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک، پس مغلوب کر دیے گئے اس موقع پر۔ وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے ذلیل ہو کر۔ فرعونی کیا لوٹے؟ ذلیل ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ دیکھو القیہ مجہول کا صیغہ ہے، ہم معنی اردو میں کرتے ہیں جادوگر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گر گئے۔ تو کسی عالم نے کہا اللہ نے معروف کے بجائے مجہول کا صیغہ استعمال کیا، کچھ تو کمال ہے، ورنہ معروف کا صیغہ کیا لغت عربی میں نہیں تھا؟ فوقعوا ساجدین، یہ بھی تو ہو سکتا نہیں۔ القی السحرۃ، یعنی حق نے اپنا سکہ اتنا منوایا کہ حق نے ان کو سجدے میں گرا دیا، حق نے منوایا ان پہ، سمجھ آ گئی؟ ہاں اغورزو لے شو پوچھ ہوئے، ہاں القی السحرۃ، ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین سجدے میں، سجدہ کرنے والے۔ آگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر۔ جس میں ضد نہ ہو تو حق کا دیکھنا تھا، اور ادھر کیا کر لیا؟ مان لیا تھا۔ دیکھو آئے مقابلے کے لیے تھے، لیکن جب حقیقت کھل گئی ان پہ اور ان کو پتہ چل گیا، پہلے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی ہم جادوگر ہیں، وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک جادوگر ہوں گے، مقابلہ ہے، ہمارا جادو موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے طاقتور ہوگا۔ لیکن جب منظر دیکھا کہ وہ تو جو ہم کرتے ہیں وہ کرتب ہے، وہ کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہاں کرتب اور کہاں حقیقت، بہت بڑا فرق ہے۔ تو وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ تو فرعون بھی کہیں خوش نہ ہو جائے نا، جی میں بھی تو رب ہوں، اس نے کہا تھا انا ربکم تو ساتھ بتا دیا کہ تو نہیں، تجھے کون رب مانتا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون۔ کون سے رب العالمین پر ایمان لائے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کے رب پر۔ اور یہاں ان کا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی، دوسرے یہ کہ وہ بھی لوگ باوفا تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے ان کے تذکرہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ تو میرے شیخ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے استاد کا نام بھی بندہ نہ لے شرم کی وجہ سے، ڈرتا ہو۔ جی لوگ کہیں گے تو نے فلاں سے پڑھا ہے، وہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن شرم سے ظاہر، او بھائی اگر حق ہے تو پھر ادھر کھل کے کہہ دیا ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو رب ہے کس کا؟ موسیٰ اور ہارون کا، ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ یہ دیکھ، ہاں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی اس کا پتہ چل رہا ہے آگے اگلی آیتوں میں ساری حقیقت ذرا دیکھیں. قالا فرمایا کہاں سے ہے؟ قال فرعون، تو فرعون نے کہا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ آمنتم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. چول آدمی تو اجازت دے گا، تو نے مقابلے کے لیے انہیں حق دیکھا اور کوئی بات نہیں آئی تو بات کو کیسے گھمایا کہ جی یہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو. اچھا اور اگلا چال دیکھو، اگلی چال کہتا ہے ان ھذا لمکرکم، یہ ساری آپس کی آپ کی تدبیر ہے، یہ چال ہے. تم ایک ہو موسیٰ علیہ السلام اور یہ جادوگر، تم ایک ہو سارے، یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، تم ان کے شاگرد ہو. بیچ میں ایک ہو اوپر سے مخالفت کرتے رہے. سمجھ آ رہی؟ کیا کہنے لگے؟ لفظ پہ غور کرو. قال فرعون، کہنے لگا فرعون آمنتم بھی، ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ اجازت دوں میں تمہیں. ان ھذا لمکرکم، بے شک یہ تمہاری چال ہے، تدبیر ہے. مکرتموہ فی المدینۃ، جو چال تم نے چلی ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ اس کے رہنے والوں کو ادھر سے کیا کر دو؟ لوگوں کو بھی تو قابو کرنا ہے نا، کرسی تو بچانی ہے، تو لوگوں کو بھی قابو کر رہا ہے. ایسا بیانیہ دے رہا ہے بیچ میں عوام کو خواہ مخواہ لاتا ہے. تم کس کو نکالنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو یہاں سے. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے. کیسے؟ لأقطعن ایدیکم، ضرور بضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف الٹے جانب سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں. ثم لأصلبنکم، پھر ضرور بضرور میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. ہاتھ پاؤں الگ کاٹوں گا اور سولی پر بھی لٹکاؤں گا. اجمعین، سب کے سب کو. قالو، تو جواب سنو، ایمان ہو ایک دفعہ داخل ہو جائے مسئلہ توحید، اللہ کی قسم یہ کڑوا گھونٹ اترتا نہیں ہے، بہت مشکل سے. لیکن جب اتر جائے نا ایک مرتبہ تو 14 طبق روشن کر دیتا ہے. پھر زمین اوپر سے نیچے ہو جائے اس شخص کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آتی. قالو، تو کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون. واہ واہ جادوگر، کیا کمال کے ایمان لائے تو کیا کہنے لگے؟ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما تنقم منا، اور تو عیب نہیں پاتا ہم سے، الا ان آمنا بآیات ربنا. وما تنقم منا، اور تو ہم سے عیب نہیں پاتا، ہمارے اندر اور کوئی جرم نہیں، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں پر. لما جاءتنا، بعد اس کے جب وہ ہمارے پاس آ گئیں ہماری آیتیں تو خود ہی کہنے لگے، تیار ہو گئے. فرعون سے کہا جو مرضی ہے کر لے. ادھر اس کو کھل کے کہا تو اپنا زور لگا، ہم اللہ ہی کی طرف، اور ادھر رب کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا. دریابادی سا معنی کرتے ہیں کہ مرحلہ سخت ہے، موت، ہاتھوں کا کٹنا اور سولی چڑھنا کوئی آسان کام ہے. تو ایک کہنے لگے اللہ یہ نہیں کہا صبر دے دے، اللہ یہ موقع اتنے بڑے امتحان کا ہے کہ بس صبر اونڈھیل دے، اب صبر کی بالٹیاں ہم پہ گرا دے. افرغ علینا، بہا دے، اونڈیل دے ہم پر صبر. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے کہ کہیں تکلیف میں ہم سے پھسل نہ جائیں، تو اللہ ہمیں موت دے کس حال میں؟ اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. نماز پڑھ لیں.